سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا، اور رسول تمہیں جو کچھ دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دے تو رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرات، دین اسلام نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک تمام امور میں رہنمائی فرمائی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو۔ کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، طہارت و صفائی کے مسائل ہوں، خوشی ہو، غمی ہو، شادی ہو، موت ہو، کاروبار ہو، ہر چیز میں رہنمائی کر دی ہے، ہر چیز کے اصول و آداب ہمارے سامنے رکھ دی، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو اصول و آداب اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان سے وہ واقفیت حاصل کر کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور جو اسلام نے اصول اور آداب دیے ہیں نا، یہ ہوا اور روشنی کی طرح تمام انسانوں کے لیے میراث ہیں۔ کوئی بھی انسان، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے آداب اور جو اصول ہیں ان کو اپنائے گا تو کم از کم وہ دنیا کی زندگی میں سکون، امن، راحت، عافیت حاصل کر سکے۔ کہ مسلمان اگر ان اصول و آداب کو اپناتا ہے تو دنیا کی زندگی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ امن اور سکون اور عافیت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ آج سے میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اسلام نے جو ہمیں اصول اور آداب دیے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کو اپنائیں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ دعا کریں کہ جو میں سناؤں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجلس کے آداب میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ کسی مجلس میں آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ وہاں آ کر السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، پھر اس کے فوائد میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے، ثم یجلس فیہ، پھر وہ آ کر اس میں خود بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا، لیکن کھل جاؤ اور کشادگی کر لو۔ اب اس حدیث میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے تفسحوا اور دوسرا ہے توسعوا۔ تفسحوا یہ ہے آپس میں کھل جاؤ تاکہ آنے والا آ کر بیٹھ جائے، یعنی دو آدمی یہ بیٹھے ہیں یہ کھل جائیں تاکہ تیسرے کے لیے جگہ نکل آئے، یہ ہے تفسحوا۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے توسعوا، دو شخص یہ آپس میں مل جائیں تاکہ تیسرے چوتھے کے لیے جگہ، آنے والے کو جگہ دیں، جو آیا ہے مجلس کے اندر اس کو جگہ دیں۔ اب یہاں ہے کہ کوئی بندہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اس کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا جائز ہے؟ اب کہاں سے اٹھانا جائز نہیں؟
پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کسی کے گھر پر آ کر قبضہ کر لے، یہ مطلب نہیں ہے. کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لے اور بندہ کہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مشترکہ جگہ ہیں، مسجد ہے، جو مسجد میں پہلے آ گیا ہے اور جہاں وہ آ کر بیٹھ گیا ہے وہ اس کی جگہ ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز ہے. کوئی بندہ ہماری مساجد کے اندر یہ ہوتا، پتہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے اپنی جگہ مختص کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ ہے، اور اگر وہ ہو کوئی مسجد کو فنڈ دینے والا، کوئی انتظامیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی جگہ پر کوئی آ کر پہلے بیٹھ جائے تو وہ آئے گا اور وہ غصے سے کہے گا تو میری جگہ تے آ کے بیٹھ، ایسے تو میں روز بیٹھنا. کسی کو اجازت نہیں ہے. مسجد ہے، تفریحی مقامات ہیں، علماء کے حلقہ ہائے درس ہیں، کلاسز ہیں، منا ہے، مزدلفہ ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی مشترکہ جگہ ہے جہاں وہ جو جگہ سب کے لیے ہے، اس جگہ میں جو پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اس کا حق ہے، اس کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں. اگر کوئی شخص، اب یہاں یہ ایک نقطے کی بات سمجھیے، اگر کوئی شخص پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ جگہ کسی ایسے بندے کی ہے جو اصل و رسوخ رکھتا ہے، وہ آ کر اسے اٹھا دے گا، تو کیا اس کے دل کے اندر اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی یا نفرت، بغض، عداوت ہوگا؟ نفرت پیدا ہوگی نا. جو بندہ پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ گیا ہے، جو بندہ پہلے آ کر مشترکہ جگہ پر بیٹھ گیا ہے، اس کو کوئی آ کر اٹھائے گا تو اس سے نفرت دونوں کے درمیان بڑھے گی، دوری پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے. جبکہ اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، اخوت کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار. اور دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی کو آ کر اٹھاتا ہے جو پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے رہا ہے. جبکہ ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ ترجیح دیتے ہیں عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں سخت حاجت ہو. ایک مسلمان، ایک مومن، اس کے اندر ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا، ایک مومن نہیں کر سکتا کہ وہ مسجد میں آئے یا کسی مشترکہ جگہ میں آئے اور جو پہلے آ کر بیٹھ گیا اس کو اٹھانا شروع کر دے. اور اگر وہ اٹھاتا ہے تو تیسری وجہ یہ ہے، وہ تکبر ہے اس کے اندر کہ میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے جو ہے نا یہ مدرسہ بنایا ہے، میں اتنا فنڈ دیتا ہوں اور میں یہاں روز آ کر بیٹھتا ہوں اور یہ میری جگہ پر آ کر کیوں بیٹھ گیا ہے. تو یہ دراصل اس کے اندر جو تکبر ہے وہ بول رہا ہے. اور تکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہاں، اگر کوئی شخص پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کہ ایک عالم دین آئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بزرگ آدمی آئے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ایک معزز شخص آیا ہے، تو وہ اپنی جگہ اسے پیش کر سکتا ہے. لیکن صحیح بخاری شریف میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں آتے اور اگر کوئی شخص انہیں اپنی جگہ پیش کرتا تو وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کرتے تھے کہ میرے بھائی تو پہلے آیا ہے اور تو اس جگہ کا حقدار ہے، میں تجھے یہاں سے اٹھا نہیں سکتا، میں تیری جگہ پر آ کر بیٹھ نہیں سکتا. اور یاد رکھیں، ہاں اگر کوئی بندہ بے وقوف ہے، نادان ہے، مجلس کو خراب کر رہا ہے، اس میں دخل اندازی فضول اور بے مقصد کر رہا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے، اس کو اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی بندہ اگر کوئی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آ گیا، اس کے منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو اس کو بھی نکالنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिस शख्स ने ये सब्जियां थोम, लहसुन, प्याज या गंदना, ये बूटी है, खाई हो, वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फरिश्तों को इस चीज से तकलीफ होती है जिससे बनी आदम को तकलीफ होती है। सही मुस्लिम के ये कच्चा प्याज खाकर, लहसुन खाकर मस्जिद में आना, और इससे मुंह से बू आती है, फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, बनी आदम को भी तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग मसाजिद के अंदर ऐसे आ जाते हैं जो सही तरह मिसवाक भी नहीं करते, ब्रश भी नहीं करते, दांतों से बू आ रही होती है, मुंह से बू आ रही होती है। जब वो बात करते हैं तो उनके करीब खड़ा होए बंदा तो उसका दिल खराब हो जाए। तो इस्लाम ने तो कहा है सफाई निसफ ईमान है। मस्जिद में आए तो अपने मुंह को अच्छी तरह मिसवाक से साफ करके, ब्रश करके मस्जिद में आए। आपकी मुंह की बू जो है उससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह सफाई करके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मिसवाक किया करते थे, और आपने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुशक्कत ना महसूस करता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक को लाजमी करार देता। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कहा? कई दफा हमसे तो लोग आकर मसाइल पूछते हैं ना, मसले पूछते हैं, तो बाज़ औक़ात दिल खराब हो रहा होता है उसके मुंह के बू जो होती है, लेकिन हम मजबूर होते हैं, बात सुननी होती है। अखलाक के ये खिलाफ है कि हम जो है ना वो बात ना सुने, लेकिन उनको ख्याल रखना चाहिए जिनके मुंह से बू आती है वो अच्छी तरह सफाई करके मस्जिद में आए। ये भी आदाब है, इनका ख्याल रखना चाहिए। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा जुमा का खुतबा इरशाद फरमाया, और फरमाया लोगों तुम ये दो पौधे खाते हो ना जिन्हें मैं खबीस बुरा समझता हूं, ये लहसुन, प्याज वगैरह, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि मस्जिद में किसी आदमी से उनकी बू महसूस करते तो उसके मुतल्लक हुक्म देते कि इसे बकी की तरफ निकाल दो, इसे मस्जिद से निकाल दो बकी की तरफ, जिसे हम जन्नतुल बकी कहते हैं, उसकी तरफ निकाल दो। सही मुस्लिम के अंदर ये भी। अब प्याज हलाल है ना, एक है कच्चा खाकर आना, लहसुन ये हलाल है, तो लहसुन और प्याज खाकर आने से मना किया गया, और जिनके मुंह से बू आ रही थी उनको बकी की तरफ निकाल दिया जाता था। तो सिगरेट पीकर, हुक्का पीकर मस्जिदों का रुख करना और फिर मुंह से सिगरेट की बू आना और हुक्के की बू आना, मेरे भाइयों उसकी तरफ खास ख्याल रखें। सिगरेट मैंने पिछले जुमे में बताया था ये हराम है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है, और अगर आप पीते हैं नहीं छोड़ रहे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, तो अपने मुंह की सफाई करके अच्छी तरह मिसवाक जेब में रखा और अच्छी तरह मुंह को साफ करके मस्जिद आए। मैं कहा करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें हमारी कितनी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। हर वो रास्ता रोक दिया है जिससे मुसलमानों के दरमियान जो है ना इंतशार, इफ्तराक, लड़ाई झगड़ा और अदावत और बुग़्ज़ पैदा होने का सबब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यहिल्लु लिर्रजुलिन अन युफर्रिका बैन इस्नैनि इल्ला बिइज़्निहिमा, किसी आदमी के लिए हलाल नहीं कि वो बिना इजाजत दो आदमियों के दरमियान तफरीक करे। दो आदमी बैठे हुए ना, एक आदमी आया और उनमें आकर घुस जाए और आकर बैठ जाए दरमियान में, इसकी भी इजाजत नहीं है। क्यों? वो दो आदमी आपस में हो सकता है किसी बात का मशवरा कर रहे हो, उनका आपस में गहरा तल्लक हो, दोस्त यार हो, और वो किसी तीसरे को अपने दरमियान पसंद ना करते हो। तो मेरे भाइयों दो आदमी बैठे हो तो उनके में आकर दरमियान में घुसने की इजाजत नहीं है। इसी तरह ये जो बातें मैं सुना रहा हूं इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, इनको याद रखना है और अमल करना है। एक आदमी मस्जिद में बैठा है, अब उसका वुजू भी टूट सकता है, तो उसको यहां से वुजू करने के लिए जाना पड़े। अब कोई बंदा उसकी जगह पर ना बैठे क्योंकि वो उस जगह का हकदार है, वो पहले आकर बैठा था, वुजू टूटने की वजह से या किसी काम की वजह से उसे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, वो वापस आएगा तो वो उस जगह का हकदार है। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने फरमाया इज़ा कामा अहदुकुम मिन मजलिसिन सुम्मा राजा इलैहि फहुवा अहक्कु बिही। सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से कोई अगर अपनी मजलिस से उठकर चला जाए, सुम्मा राजा इलैहि, फिर वापस आए, फहुवा अहक्कु बिही, तो वही उस जगह का ज्यादा हकदार है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है
इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना मन जलस फी वसतिल हल्का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत की है जो हल्का मजलिस के दरमियान बैठ जाता है। ये मजलिस है और उसके दरमियान में आकर बैठ जाए, ये आदाब के खिलाफ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत की है। मजलिस के दरमियान में आकर बैठना नहीं है। अब साथियों में जैसा कि मैंने बताया कि आपस में खुल जाओ या आपस में तंग हो जाओ ताकि किसी और के लिए भी जगह। और ये भी याद रखिए, अच्छे लोगों की मजलिस में बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए। और मजलिस में आप बैठे हैं तो गुफ्तगू में हिस्सा भी लेना चाहिए। और कोशिश कीजिए किसी भी मजलिस में आप बैठे हैं, कोई भी मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी मशवरा कर रहे हैं, दरमियान में कहीं अल्लाह का जिक्र करें, उसके नबी का जिक्र करें। कोई भी मजलिस अल्लाह के जिक्र से खाली नहीं होनी चाहिए। और अगर मौका मिले मजलिस किसी और मौजू पर हो रही है तो दरमियान में उसका रुख दीन की तरफ भी फेरने की कोशिश की। और मजलिस के अंदर वकार के साथ, सुकून के साथ बैठना चाहिए। बाद लोग कोई नाक साफ कर रहा है मजलिस के अंदर बैठे, कोई जो है ना वो जमाइयां ले रहा है, कोई अंगड़ाइयां ले रहा है, कोई थूक रहा है, कोई हवा खारिज कर रहा है। ये सारी आदाब के खिलाफ बातें। हवा खारिज करनी है तो बाहर जाकर करें, दरमियान में नहीं। लोगों को तकलीफ ना दें, लोगों को परेशान ना करें। बाद लोग क्या दांतों का खलाल शुरू कर देते हैं, उंगलियां डाल देते हैं उंगलियों के अंदर। पुरसुकून बैठना चाहिए और गुफ्तगू के अंदर तवाज़ुन होना चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए और झूठ और इसी तरह की खुराफात से बचना चाहिए। बाद लोग मजलिस में आकर ऐसे ही डींगियां मारना शुरू कर देते हैं, फख्र और तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं। इसकी भी इजाजत नहीं है। एक दूसरे की बात तवज्जो से सुननी चाहिए। एक बंदा गुफ्तगू कर रहा हो, उसकी दरमियान में गुफ्तगू काटनी नहीं चाहिए, तवज्जो से सुने बातें। और ये सारी बातें इस्लाम ने हमें सिखाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये सारी बातें मिलती हैं। आपके किसी भी अमल से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बुनियादी बात समझ लें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और मुसलमान तो होता ही वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आपकी जुबान से भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान को तकलीफ देना, ईजा देना ये हराम है। और जब आप किसी मजलिस में बैठे हो और वहां से उठते हुए अगर आप कफारा मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं तो उस मजलिस के अंदर कोई कोताही हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो कोई गुनाह का काम हो गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उसको गुनाह को मुआफ फरमा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये दुआ पढ़नी है कफारा मजलिस की दुआ। ऐ अल्लाह तू पाक है, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। अस्तगफिरुका, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, व अतूबु इलैक, और मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं। ये दुआ पढ़ के वो उठता है तो अल्लाह ताला उस मजलिस में अगर कोई गलती, कमी, कोताही उससे हो गई है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कोताही और गलती को माफ फरमा देगा, उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी ये दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिरमिज़ी और अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है। जिंदगी गुजारने के जो रहनुमा उसूल व आदाब इस्लाम ने दिए हैं वो हवा और रोशनी की तरह पूरी इंसानियत की मीरास है। जो भी फर्द या कौम इन उसूल आदाब को इख्तियार करेगी उसकी इनफरादी जिंदगी भी और इज्तिमाई जिंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी। अगर कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, वो भी इस्लाम के दिए हुए उसूल आदाब को इख्तियार करता है तो दुनिया की जिंदगी कम अज कम उनकी बेहतरीन हो जाएगी। और आज आप देख सकते हैं कई एक ममालिक ऐसे हैं जिसमें इस्लाम के दिए हुए उसूल आदाब को उन्होंने इख्तियार करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया।
زندگی گزارنے کے اصول و آداب میں نے بھی یہ موضوع شروع کیا ہے۔ گزشتہ خطبہ میں مجلس کے چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، ان کا خلاصہ بیان کر کے کچھ اور اصول و آداب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کسی مجلس میں آئیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر کوئی مشترکہ جگہ پر جیسے مسجد ہے، علماء کے حلقہ ہائے درس ہیں، اسی طرح منا مزدلفہ عرفات کے مقامات ہیں یا تفریحی مقامات ہیں، جو مشترکہ جگہ ہے اس میں جو پہلے آ کر بیٹھ گیا ہے اس کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی پہلے مسجد میں آ گیا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ آدمی معزز شخص ایک عالم دین مسجد میں آیا ہے تو وہ اپنی جگہ اسے پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح دو آدمی اگر بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان بغیر اجازت کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے کسی کام کے لیے، وضو کرنے کے لیے، تو اس کی جگہ پر وہی دوبارہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح مجلس میں اگر کوئی شخص درمیان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ حلقہ جو ہے اس کے درمیان میں آ کر بیٹھنے والے پر لعنت کی ہے۔ اگر مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی گفتگو کو توجہ سے سننا چاہیے اور اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے مجلس کے آداب کا خیال رکھیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے دوسرے ناگواری محسوس کریں۔ بعض لوگ مجلس میں بیٹھ کر ناک کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، اپنے دانتوں کو کھانا، اپنے یہ جو ناخن ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تھوکتے ہیں اور گوز مارتے ہیں، اسی طرح جمائیاں لیتے ہیں، گڑائیاں لیتے ہیں۔ یہ معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی عادت سے کسی مسلمان کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا، یہ ایذا دینا، یہ حرام ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون الآخر حتی تختلطوا بالناس من اجل ان ذلک یحزن۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو نا، تین، تو ایک آدمی کو چھوڑ کر دو آپس میں گفتگو نہ کریں۔ تین آدمی ہو نا کسی جگہ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کو الگ کر کے دو آدمی آپس میں گفتگو نہ کریں۔ حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ من اجل ان ذالک یحزنہ، یہ بات اسے غمگین کرے گی۔ تین آدمی ہیں، تین دوست ہیں، ایک کو الگ کر کے دو آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جو تیسرا بندہ ہے جو الگ جس کو کر دیا گیا ہے، یہ غم زدہ ہوگا، پریشان ہوگا، اسے تکلیف ہوگی۔ اتنی معمولی سی تکلیف دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اسے الگ کر کے گفتگو نہیں کرنی؟ اس لیے کہ وہ جب الگ ہوگا نا، اس کے دل میں یہ خیال گزرے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، اسی لیے تو مجھے الگ کر دی۔ یا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اتنا ہی اس قابل ہی نہیں سمجھا انہوں نے کہ اپنے اس مشورے کے اندر مجھے شریک ہی کر لیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی ہوں، ایک کو الگ کر کے دو آپس میں گفتگو نہ کریں۔ اگر چار آدمی ہیں، پانچ آدمی ہیں، تو پھر دو دو تین تین آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر چار آدمی ہیں تو پھر بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تین آدمی الگ ہو کر ایک کو الگ کر کے آپس میں گفتگو نہ کریں۔ چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک کو الگ کر کے باقی آپس میں گفتگو نہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے عبداللہ بن عمر سے الگ سے بات کرنے کی کوشش کی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
اب ہم 3 ہو گئے تھے، اس نے ان سے الگ سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک اور آدمی کو انہوں نے بلایا، اب ہماری تعداد 4 ہو گئی، تو وہ الگ ہو کر مجھے وہ اس آدمی کو لے کر الگ ہو گئے اور پھر اس سے گفتگو کی، اور اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم 3 ہوتے ہو نا، ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں گفتگو نہ کرو، اس سے وہ آدمی غمگین ہوگا، پریشان۔ اسی طرح 2 آدمی آپس میں پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، 2 آدمی آپس میں پہلے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کی 2 آدمیوں کی گفتگو میں درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالنی، بغیر اجازت کے ان کی گفتگو میں شامل نہیں ہونا، ان کے قریب کھڑا نہیں ہونا، ان کے قریب آ کر بیٹھ نہیں جانا۔ سعید مقبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے گزرا، ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا کہ جب 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو اجازت، جب تک اجازت نہ لو ان کے پاس نہ آ کر کھڑے ہو نہ ان کے پاس بیٹھو۔ یہ ادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی بات کان لگا کر سنتا ہے، چھپ کر سنتا ہے، وہ لوگ اسے سنانا نہیں چاہتے، ان کی بات چھپ کر ان کی بات سن رہا ہے، کل قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، سیسا۔ آج عام سی بات ہو گئی ہے اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، لوگوں کی باتیں سننا۔ کوئی دوست آپ کے پاس بیٹھا ہے، اٹھ کر گیا ہے نا واش روم میں یا کسی جگہ پر، اس کا موبائل پڑا رہ گیا ہے تو بندہ اٹھا کر اس کے میسج پڑھنا شروع کر دیا۔ گھروں کے اندر نندے آتی ہیں تو بھابھی کا فون پکڑتے ہیں، کنوں کنوں فون کر دیں، بھابھی نندوں کے فون چیک کر رہی ہے کہ یہ کس کس کے ساتھ اس کے روابط ہے، کس کس کو یہ فون کرتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کل آپ آئے روز آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، فون ریکارڈنگ کر کے پھر آگے اس کو وائرل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کا کام۔ اور کل قیامت والے دن ایسے افراد جو کسی کی گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں، چھپ کر سنتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، سیسا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ میرے ساتھ آپ کے پاس آ کر کوئی راز کی بات کرتا ہے نا، تو ہم آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ بہترین رازدان بنیے، آپ کے پاس کسی نے کوئی راز کی بات کی ہے، اس کو اپنے سینے میں رکھیں، اس کو آگے نہ پہنچائیں۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے، راز کی بات کرتا ہے، اور یہ ساتھ کہتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے، آگے نہیں کرنی، کسی کے ساتھ نہیں کرنی، آپ آگے اس کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رازدان بنیے۔ اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ بعض بندوں کے پیٹ میں بات نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو وہ کہنے لگے، دل میں سوچتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے سے نا مکہ کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوگی، مگر پتہ کیسے چلے، لوگوں تک خبر کیسے پہنچے کہ عمر مسلمان ہو گیا۔ تو فوراً ایک بندہ ذہن میں آیا کہ وہ بندہ جو ہے نا، اگر اس تک بات پہنچ جائے نا تو وہ شام تک مکے کے ہر گھر میں خبر پہنچا، ہوتے ہیں نا بندے ایسے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر گئے، اس کو سلام کیا اور کہا یار میں تیرے نال ایک خبر شیئر کرنی ہے، لیکن میری تاکید ہے کسی نے دسنا نہیں۔ مزید اس پر زور ڈالا تاکہ یہ اور بیان کرے، کسی کو بتانا نہیں، میں نے تمہیں پتہ ہی ہے میں کبھی کسی نے دسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں خبر تمہیں دے رہا ہوں اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ کہتا جی نہیں جی کسی کو نہیں بتاؤں۔ کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے جیسے ہی ہٹے، اس نے دروازہ کھڑکھڑایا ساتھ والوں کا، وہ کچھ پتہ چل گیا عمر مسلمان ہو گیا۔
پھر اگلے گھر کا، پھر اگلے گھر کا، شام تک پورے مکے کے اندر اس نے یہ بات پہنچا۔ راز کی بات اگر کوئی آپ کے پاس کرتا ہے نا تو اس کو چھپانا چاہیے۔ اگر آپ چھپاتے نہیں ہیں تو آپ امانت دار نہیں ہیں، سکہ آدمی نہیں ہے، پھر کوئی شخص آپ پر اعتماد نہیں کرے گا، آپ کی قدر و منزلت اس آدمی کے ذہن سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں راز کو راز رکھتے ہیں، کسی کے آگے شیئر نہیں کرتے، کسی کو نہیں بتاتے، تو آپ کی عزت بڑھے گی، آپ امانت دار ہیں، آپ مضبوط آدمی ہیں، سکہ آدمی ہیں، آپ کی قدر و منزلت بڑھے گی۔ صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت کی تھی، انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی راز کی بات تمہارے سامنے کرتا ہے تو اس کو چھپانا ہے، آگے نہیں بیان کرنا۔ چھوٹا سا بچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کی، راز کی بات، اور فرمایا یہ کسی کو بتانی نہیں۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی والدہ محترمہ ہے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، پوچھتی ہیں بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جا رہا ہوں۔ کہنے لگی مجھے بھی بتاؤ۔ اب وہ بچہ ہے، کہنے لگا نہیں، اللہ کے نبی کی راز کی بات ہے، یہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب ماں نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا پتر ہے، میں تیری ماں ہاں، منو دس دے، میں کسی ہورنوں نہیں دسائی۔ ماں نے آگے سے کہا بیٹا اللہ کے نبی کی راز کی بات سینے میں ہی رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ انہوں نے بھی آگے سے بیٹے کو تاکید کی۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کی تربیت آپ نے ایسی کی تھی کہ راز وہ راز رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اگر میں نے آگے بات پہنچا دی تو یہ خیانت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی۔ جب عدت مکمل کر لی نا انہوں نے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر، شادی کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا، مجھے کچھ مہلت دی۔ میں کہا ٹھیک ہے سوچ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن انتظار کیا، پھر حضرت عثمان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹے سے نکاح کر لو، تو کیا سوچا انہوں نے؟ تو کہنے لگے جی میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہوئے۔ بہرحال وہاں سے وہ سیدھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر نا بیٹیوں والے رشتہ نہیں دیتے، وہ خود آفر نہیں کرتے، کہتے ہیں جی نہیں جی منڈیاں والے انہوں کی ذمہ داری ہے، لڑکوں کی والوں کی ذمہ داری ہے، وہ رشتہ پوچھیں۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی والے بھی رشتہ پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود آفر کر رہے ہیں حضرت عثمان سے کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ پھر جب انہوں نے انکار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں پوچھ سکتے، لڑکوں والوں کی ذمہ داری ہے، یہ میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لڑکی والے بھی آفر کر سکتے ہیں، لڑکے والے بھی آفر کر سکتے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق سے جب انہوں نے کہا نا آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں، تو ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر کو حضرت عثمان سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی کہ ان سے تو حضرت عثمان سے بھی زیادہ تعلق ہے، اور انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، خاموش ہو کے چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے حفصہ کا رشتہ مانگ لیا اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا نکاح سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ شادی ہو گئی نا جب، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا عمر تم ناراض تو ہوئے ہوگے، جب تم نے بیٹی کا رشتہ مجھے آفر کیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں کہا بہت ناراض ہوا۔ انہوں نے کہا دراصل اللہ کے نبی میرے سامنے اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ میں نے حفصہ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے اور ابھی یہ راز ہے، ابھی اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی راز کی بات تھی
اس لیے جب اللہ کے نبی حفصہ سے نکاح کا ارادہ کر چکے تھے تو پھر میں کیسے آفر قبول کرتی؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ان کا ارادہ نہ ہوتا تو میں یقیناً حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے نبی کی راز کی بات اپنے قریب ترین دوست کو نہیں بتا۔ جنگ بدر جب ہوئی تھی نا، قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا تھا، تو ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کر لیا، صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان کو پتا چل گیا کہ مسلمان ہمیں روکنے کے لیے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، ہمیں آ رہے ہیں، تو اس نے نا ایک بندے زمزم اس کا نام تھا، زمزم بن عمر، اس کو بھیجا کہ جاؤ مکہ جا کر فوراً اطلاع کرو کہ جو ہے نا وہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں اور ہماری مدد کو۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کو ایک خواب آیا، وہ بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے حضرت عباس کو بلا لیا، عباس بن عبد المطلب کو، اپنے بھائی کو، اور اپنا خواب سنایا۔ وہ کہنے لگے یہ خواب تو بڑا اہم ہے۔ خواب کیا تھا؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار مکہ میں آتا ہے اور ایک وادی کے اندر اعلان کرتا ہے، او بے وفاؤ، اب 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاؤ۔ پھر اس ایک وادی میں اعلان کرتا ہے، پھر دوسری جگہ جاتا ہے، مسجد حرام میں آتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اونٹ سمیت چڑھ جاتا ہے اور وہاں پر بھی یہی اعلان کرتا ہے، بے وفاؤ 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں پہنچ جاؤ۔ اور پھر وہ اونٹ پر سوار ہو کر پھر وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں پر بھی یہ اعلان کرتا ہے اور ایک چٹان پکڑتا ہے، اس کو نیچے پھینکتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، اس کا ہر ایک ذرہ مکے کے ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ خواب ہے ان کو۔ اب عباس کو انہوں نے خواب سنایا اور کہا تاکید کی یہ کسی کو بتانا نہیں، اپنے پاس رکھنا، سینے میں رکھنا۔ حضرت عباس پریشان تھے، آگے آئے تو آگے ولید بن عتبہ ان کا دوست تھا، وہ مل گیا، ولید بن عتبہ کو خواب سنا دیا۔ ولید بن عتبہ نے یہ خواب سنا، آگے وہ جا رہا تھا، اس کا بیٹا عتبہ اسے ملا، اس نے عتبہ کو خواب سنا دیا، ساتھ تاکید کی کسی کو بتانا نہیں۔ عتبہ نے خواب سنا، آگے اس کے دوست چند بیٹھے تھے، اس نے ان کو خواب سنا دیا، اور شام تک پورے مکے میں یہ خواب پھیل گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے چاش کے وقت طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو وہاں ابو جہل اس کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ابو جہل کہنے لگا جی آپ نے میری بات سن کے جانا ہے۔ پریشان ہوئے کہ اس نے اس وقت میرے سے کیا بات کرنی ہے۔ طواف مکمل کیا، ابو جہل کے پاس گیا، اس نے کہا وہ پہلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تمہاری عورتوں نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے خواب سنا دیا عباس کو۔ وہ پریشان ہوئے، انہوں نے انکار کیا اس کے سامنے کہ ایسا کوئی خواب میرے علم میں نہیں ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ خواب میں نے صرف ولید کو سنایا، ولید بن عتبہ کو، اور اب ہر جگہ پر یہ پہنچ گیا۔ تو بہرحال ابو جہل کہنے لگا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر یہ خواب سچا نہ ہوا تو ہم ایک تحریر لکھیں گے اور اس تحریر میں لکھیں گے کہ یہ خاندان جو ہے نا یہ جھوٹا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، عورتیں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے ابو جہل جو ہے نا وہ ہمارے خلاف باتیں کرتا رہا اور آپ کی غیرت نہیں جاگی، آپ کی حمیت نہیں جاگی، آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ بہرحال عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوبارہ اس کے پاس پہنچے اسے سبق سکھانے کے لیے۔ ابو جہل وہاں سے بھاگ نکلا، جب وہ بھاگا تو آگے وہی جو ابو سفیان نے زمزم نامی شخص جو بھیجا تھا وہ آگے آ گیا، اس نے اپنے اونٹ کا ناک کاٹا ہوا تھا، اس سے خون بہ رہا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا، وہ مدد کرو قریش والوں مدد کرو، ابو سفیان کے لشکر پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ خواب سچا ثابت ہوا، اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ بدر کے مارکے کے اندر مسلمانوں نے عبرت ناک شکست دی کافروں۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ خواب حضرت عباس کو عاتکہ بنت عبد المطلب نے سنایا، انہوں نے آگے تاکید بھی کی کسی کو نہیں بتانا، لیکن انہوں نے آگے سنا دیا ولید کو، اور وہ شام تک پورے مکے کے اندر پہنچ گیا۔ تو یہ پہلے بھی ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے راز کی بات کرتا ہے تو اس راز کی بات کو چھپانا ہے، کسی قابل اعتماد دوست کو بھی نہیں بتانا، انتہائی قریبی سہیلی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ ان 2 ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات، ایک قول ہے ان 2 ہونٹوں سے نکلی ہوئی بات پھیل جاتی ہے۔
آپ اس بات کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ادب ہے، یہ اصول اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ راز اگر تمہیں کوئی بتاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو اس کو راز رکھنا ہے، اپنے سینے میں دفن کرنا ہے، اسے آگے نہیں پھیلانا۔ اسی طرح یاد رکھیں، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، بعض ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی عام سی بات ہے کہ ازواجی تعلق قائم کیا شوہر نے بیوی کے ساتھ، اور پھر وہ شوہر جو ہے وہ آ کر دوست احباب کے سامنے مزے لے لے کر سناتا ہے، اور اس کی بیوی اپنی سہیلیوں میں مزے لے لے کر سناتی ہے۔ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ راز شوہر اور بیوی کے درمیان رہنا چاہیے، کسی تیسرے بندے کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ الرجل، قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا، یفضی الی المرأۃ فتفضی الیہ ثم ینشر سرها، جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ میاں بیوی کے راز کو پھیلائے، دوستوں میں مزے لے لے کر سنائے۔ سب سے بدترین مرتبے والا وہ شخص قیامت والے دن ہوگا۔ تو بیوی کے راز چھپانے ہیں، اسی طرح بیویاں اپنے شوہر کے راز چھپائیں۔ گزشتہ خطبہ میں بتایا تھا کہ اگر 3 آدمی ہوں، ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، اگر 3 سے زائد بھی ہوں پھر بھی ایک کو الگ کر کے 2 3 4 5 آپس میں سرگوشی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اسے غمگین کر دے۔ وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی گفتگو کر رہے ہیں، یا اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مشورے میں مجھے شریک کر لے۔ اسی طرح اگر 2 آدمی پہلے سے گفتگو کر رہے ہوں، کوئی تیسرا آدمی بغیر اجازت کے ان کے قریب نہیں آ سکتا، نہ ان کے قریب آئے، نہ آ کر بیٹھے، نہ کھڑا ہو، بلکہ پہلے اجازت لے کہ کیا میں آگے آ سکتا ہوں، کیا آپ کی گفتگو میں شریک ہو سکتا ہوں۔ اور کسی کی گفتگو چوری چھپے سننا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اس شخص کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا جو لوگوں کی چوری چھپے باتیں سنتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص، کوئی دوست آپ کے سامنے کوئی راز کی بات کرتا ہے تو اس راز کو راز رکھنا ہے، اپنے سینے میں دفن کر لینا ہے، آگے بیان نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں جبکہ اس نے منع کیا تھا، روکا تھا، تو آپ نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث الرجل بالحدیث ثم التفت، جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہو کہ کوئی سن تو نہیں رہا، فہیا امانت، تو یہ بات امانت ہے۔ 2 بندے گفتگو کر رہے ہیں، 2 دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک جو گفتگو کر رہا ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری بات سن تو نہیں رہا، یہ بات بھی امانت ہے، وہ کہے یا نہ کہے، اس کی بات کو بھی راز رکھنا ہے، آگے بیان نہیں کرنا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس امانت کے ساتھ ہیں، الا ثلاثۃ مجالس، سوائے 3 مجلسوں کے، سفک دم حرام، جن میں ناحق خون بہانے، یعنی لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہے، اب اس بات کو راز رکھنا جرم ہوگا، یہ بات آگے پہنچانی ہے حکام تک یا اس شخص تک کہ فلاں فلاں افراد تیرے بارے میں قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں، تجھے قتل کرنے کا، خون بہانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یہ بات آگے پہنچانی ہے، یہ خیر خواہی اور اصلاح کا تقاضا، اس کو راز نہیں رکھنا۔ اور دوسرا فرمایا او فرج حرام، یا ناحق فحش کاری، کسی کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے کہ فلاں عورت کی آبرو ریزی کرنی ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، اس بات کو بھی چھپانا پھر جرم ہوگا، یہ بات بھی حکام تک پہنچانی ہے۔
اور تیسری بات آپ نے فرمایا اوِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍ، نا حق مال مارنے کی بات ہو رہی ہو، ناجائز طور پر مال لینے کی بات ہو رہی ہو، یعنی لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کسی نے سن لیا چوری کرنے کا، ڈکیتی کرنے کا، ڈاکہ زنی کا پروگرام بنا رہے ہیں، اب اس بات کو بھی راز، یہ بندہ کہے کہ راز رکھنا چاہیے بات کو، نہیں، کیونکہ وہ چوری کریں گے، کسی کا نقصان کریں گے، آج ایک گھر چوری کریں گے، کل کسی اور کے گھر میں چوری کریں گے، تو اس بات کو بھی چھپانا جائز نہیں ہے، یہ حکام تک بات پہنچا۔ اس کے علاوہ ہر بات کو، راز کی بات اگر کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس بات کو چھپانا چاہیے، اور اگر آپ اس کو نہیں چھپاتے تو یہ خیانت ہے، اور خیانت منافق کی نشانی ہے۔ مزید آگے بڑھیں، جب میرے سے، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر لینا چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس میں ہماری ڈکشنری میں یہ الفاظ موجود ہے، تم غلطی پر، یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ 4 الفاظ ہیں، میں غلطی پر ہوں، لیکن بمشکل 4 بندے بھی نہیں ملیں گے جو یہ کہنے والے ہوں کہ میں غلطی پر، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا، مجھے افسوس ہے۔ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ تو غلطی پر ہے، تم غلطی پر ہو۔ یہ اسلامی معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ اگر غلطی، کمی، کوتاہی ہو جائے تو اس غلطی اور کمی، کوتاہی کو تسلیم کر کے معاملے کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ اگر غلطی تسلیم نہیں کی جائے گی، معاملہ بڑھ جائے گا، اور آگے تک بات تھانے کچہری اور پتہ نہیں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم چھوٹا نقصان برداشت نہیں کرتے، پھر ہمیں بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، چھوٹا نقصان برداشت کر لیں، غلطی مان لیں، تسلیم کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ غلطی نہیں مانیں گے، معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر کئی ایسے واقعات ہیں، 50 قتل ہو گئے ہمارے علاقے کے اندر، پھر جا کر صلح ہوئی، معاملہ چھوٹا سا تھا۔ تو کیا شروع میں اس کو معاملے کو حل کر لیا جاتا تو 50 افراد قتل تو نہ ہوتے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے غلطی ہوئی، ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، کہنے لگا انا خیر منہ، اپنی غلطی پر جواز پیش کرنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی بیوی کے لیے ہیں، مگر یہ جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ باقی ساری جنت جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ لیکن غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اس کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھا لیا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اب پریشان ہو گئے، رو رہے ہیں، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، غلطی کا اعتراف کرنے لگے، یا اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یا اللہ ہمیں بتا تو راضی کیسے ہوگا، کیسے ہماری غلطی کو معاف کرے گا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کر دیا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب دو افراد کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک اس نے غلطی تسلیم نہیں کی، اب وہ اس میں تکبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔
اکڑ اصرار غلطی پر اڑ گیا، وہ غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ آئندہ سے کہہ رہا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے حملہ کروں گا، اوپر نیچے سے حملہ کروں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، میں نے جہنم میں لے کر جاؤں، مجھے مہلت چاہیے۔ دوسری طرف عجز ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو مان لے، تسلیم کر لے۔ اور ابلیس کا طریقہ کیا ہے؟ غلطی ہو گئی اڑ جائیں، تکبر کا اظہار کریں، نہ مانے غلطی کو۔ تو میرے بھائیوں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر کبھی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی کا اعتراف کر لیں۔ آئیے میں صحابہ کی زندگیوں میں سے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدنا بلال کو کہہ دیا کالی عورت کا بیٹا، کالی کلوٹی حبشی عورت کا بیٹا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی، اللہ کے نبی ابو ذر نے مجھے کہا ہے کالی حبشی عورت کا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلا لیا اور آپ نے ان سے دریافت کیا، آپ نے یہ کہا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بات ہے، جب آپ نے احساس دلایا کہ یہ غلط بات تم نے کی ہے، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ اب حضرت بلال غلام تھے نا، معاشرے کے اندر اس دور کے اندر غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے۔ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، تم انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور ان پر ایسے کام کی ذمہ داری نہ ڈالو جو ان کے بس سے باہر ہو، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر ان پر مشکل کام کی ذمہ داری ڈالو تو پھر ان کی مدد کرو۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا اعتراف انہوں نے کر لیا، اور فوراً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے معافی مانگنے لگے، اور یہاں تک کہ اپنا گال زمین پر لگا دیا اور کہنے لگے اے بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھ کر چہرے کو مسل۔ اس سے غلطی ہوئی، میں نے تمہیں برا کہا، تیری ماں کو گالی تھی۔ حضرات یہ کتنے بڑے لوگ تھے، فوراً احساس ہوا، اپنی غلطی تسلیم کر کے جا کر ان سے معافی مانگنے لگے، معاملے کو وہیں ختم کر دیا۔ اور ہم معاملے کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑائی کو بڑھاتے ہیں، جھگڑے کو بڑھاتے ہیں۔ سمجھانے کوئی بندہ سمجھانے والا سمجھائے بھی تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور معاملہ گفتگو سے بڑھتا گیا، اونچی اونچی بولنے لگے، انسان ہے نا۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غلط بات کہہ دی جس سے وہ ناراض ہو۔ جب انہوں نے بات کی وہ ناراض ہو کر آگے چل پڑے، اسی وقت فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فوراً ان کے پیچھے عمر مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنے بڑے لوگ ہیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو، وہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، غصے میں ہوں، ان کا غصہ مشہور ہے، آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے، اب عمر معاف کر دو، کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا، یہاں تک کہ ان کا گھر آ گیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سیدنا ابو بکر پریشان ہو کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے چہرہ پڑھ لیا اور آپ نے فرمایا یہ صاحب تو کسی مشکل میں گرفتار لگ رہے ہیں، کسی مشکل میں آئے تو انہوں نے آ کر سارا واقعہ بتایا۔ اس دوران جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا، گھر میں داخل ہوئے
घर में जब दाखिल हुए तो गुस्सा खत्म हुआ, तो उन्हें भी एहसास हुआ कि जब अबू बकर माफी मांग रहे थे, गलती तस्लीम कर रहे थे, तो उमर तुम्हें माफ कर देना चाहिए था, तुमने उन्हें माफ नहीं किया, अब तुम गलती पर फौरन जाओ और उनको माफ करो और उनसे अपने इस रवैये की माजरत करो। घर से निकलते हैं, अब उन्हें पता है कि अबू बकर कहाँ जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सारी बात बताते हैं और माफी मांगते हैं कि मैंने बेरुखी की, जब वो माफी मांग रहे थे तो मुझे माफ कर देना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में गुस्से के आसार सहाबा ने देखे, आप गुस्से में आ गए हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी गलती है, मैं जो है ना, आप गुस्से में ना आए, मेरी गलती थी, मैंने उसको सख्त अल्फाज कह दिए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुखातब होकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करते हैं और आप फरमाते हैं इन्नल्लाह बअसनी इलैकुम फकुल्तुम कज़बता, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा और तुमने मुझे जुटलाया था। वकाला अबू बकर सदका, जबकि ये अबू बकर ही था जो मुझे सच्चा कहता था, तुम झूठा कहते थे, ये सच्चा कहते। ववसानी बिनफ्सिही व मालिही, और ये अबू बकर वो है कि जिसने अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ मेरी खिदमत की है, मेरा साथ दिया है। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी मर्रतैन, क्या तुम मेरी खातिर मेरे दोस्त को सताना छोड़ दो, और मेरी खातिर मेरे दोस्त को सताना छोड़ दो। और आपने ये बात 2 बार कही और रवायत में आता है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, फमा उज़ी अबादहा, इसके बाद कभी किसी सहाबी ने सैयदना अबू बकर को नहीं सताया। उनका मुकाम और मर्तबा मिंबर रसूल पर सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि अबू बकर वो शख्स है, जब तुम लोग मुझे जुटला रहे थे तो ये मेरा साथ दे रहा था, मुझे सच्चा कह रहा था, और अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ इसने मेरी बड़ी खिदमत की। तो इतने बड़े बड़े लोग, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की, अपनी गलती का एतराफ किया। अपनी गलती का एतराफ करने से कोई बंदा कोई छोटा नहीं हो जाता, ये बड़ापन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा तवाज़अ अहदुन इल्ला लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाहु तआला, जो बंदा अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। एक किताब है राज़िहियात, उसको मैं पढ़ रहा था, मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के बहुत बड़े आलिम है, फौत हो गए, उन्होंने किताब लिखी है। तो उन्होंने एक वाकया उसमें लिखा, वो कहते हैं कि जापान में 2 गाड़ियां टकराई और दोनों ड्राइवर बाहर निकले और एक दूसरे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और दोनों कह रहे हैं मेरी गलती है, वो कहता है मेरी गलती। दोनों, ये मिजाज देखें कौमों का, जिन्होंने तरक्की की है, वो कहता है मेरी गलती है, वो कहता है मेरी गलती है। हमारे यहां अगर 2 गाड़ियां टकराएं, नुकसान नहीं हुआ, तो दोनों बाहर निकल कर क्या कहें, और तेरी गलती है, वो कहेगा तेरी गलती। ये मिजाज देखें, हम कहेंगे तेरी, दोनों साथी कहेंगे तेरी गलती है, वो कहेगा तेरी गलती है, और वो उनका मिजाज क्या है, वो कह रहे हैं मेरी गलती है, दोनों कह रहे हैं मेरी गलती। इसी को कहते हैं तामीरी मिजाज। और यही तामीरी मिजाज जिस कौम के अंदर पैदा हो जाए, वो कौम आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। और हम 2 गाड़ियां टकरा जाती हैं, नुकसान से बंदा बच जाता है, टकराते टकराते रह जाती हैं, नुकसान नहीं होता, मगर बाद में लड़ाई से भी नुकसान होता है, सर फट जाते हैं, लड़ाई थाने कचहरी तक चली जाती है। तो बेहतर नहीं है कि वहां गलती मान ली जाए, तस्लीम कर लिया जाए और मामले को वहीं दफन कर दिया जाए। मेरे भाइयों, गलती का इतराफ करना सीखें। गलती हो जाए तो फौरन कहें माफ कर दो यार, मेरी गलती है। ये अल्फाज जहन में बिठा लें कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूं, मेरा दिल साफ है। तो जब ये आपके मिजाज बन जाएगा तो हमारे मुआशरे के अंदर हमारा मुआशरा बेहतर होता चला जाएगा। मजीद टाइम हो गया है, अगले जुम्मे में ये बताया जाएगा कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो उसके साथ बुरा ना करें, उसके साथ अच्छाई वाला मामला करें, बुराई के जवाब में अच्छाई से पेश आए, अपना मिजाज ऐसा बनाएं ताकि हम ऐसे मुआशरे को डेवलप करें, ऐसा मुआशरा हम बनाएं कि जहां पर एक दूसरे के लोग खैर ख्वाह हो, एक दूसरे की हमदर्दी करने वाले, एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले हों, अपनी गलतियों का एतराफ करने वाले हों, एक दूसरे के राजों की हिफाजत करने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजों की हिफाजत करना सिखाया, और ये
بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے, صدر بن جاتا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے, تو اس کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے راز اس کے پاس ہوں, اور اگر اس کا وہ پیٹ کا ہلکا ہوا تو وہ راز لوگوں کے سامنے شیئر کر دے گا, دشمن تک وہ راز پہنچ جائیں گے, اور پاکستان کے لیے, ملک کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت کی ہے, اور یہ بتایا ہے کہ راز کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرنے والا خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو صبر کریں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار دے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ طلب کر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا. برادران اسلام, اسلام نے زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہمیں دیے ہیں. اگر ہم ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. گھروں میں بھی سکون ہوگا, معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا. کچھ اصول میں نے گزشتہ 3 خطبات میں بیان کر دیے ہیں. جو پچھلا جمعہ تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, فوراً اس غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے, مان لینا چاہیے, جس سے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ہمیں بھی سکون ہوگا, گھروں میں بھی سکون ہوگا, معاشرے کے اندر بھی سکون ہوگا. یہ الفاظ سیکھ جائیں, میں غلطی پر, مجھے افسوس ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو یہ الفاظ آپ اگر ادا کریں گے معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا. میں نے کہا تھا پچھلے جمعے کہ ہم میں یہ الفاظ تمہارے پاس موجود ہیں کہ تم غلطی پر, مگر یہ الفاظ نہیں ہے کہ میں غلطی پر. تو غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں, پھر دیکھیے گا کتنا سکون ہوتا ہے. گھروں کے اندر بھی, ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں. ساس اور بہو, نند اور بھاوج کے جھگڑے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, کوئی درگزر نہیں کرتا, کوئی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا, معاملے کو ختم نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں نے گھروں کا سکون برباد کر دیا. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, مگر ہمارے دلوں کے اندر, ساس کے دل کے اندر سے بہو کی نفرت نہیں جاتی, اور بہو کے دل سے ساس کی نفرت نہیں جاتی. اور اسی طرح نند اور بھاوج کا جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے وہ جاری ہے. مسلمان بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سارے کام کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے اندر عداوت پیدا ہو گئی ہے نا, اصلی بچپن سے ہی, وہ ختم ہونے کو نہیں آ. تو میرے بھائیوں, آپ بھی اور جو میری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی اس اصول کو اپنا لیں. اور دوسرا اصول جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو اپنا لیں تو گھروں میں آپ دیکھیے گا کتنا سکون ہوتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش, برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش. کوئی آپ کے ساتھ برا کرے, آپ اچھا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے, آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے, اس کے رسول کی سنت کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو, ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے, آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, اس طرح کے نہ بنو کہ لوگ اچھا کریں گے, ان احسن الناس احسننا, لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے. ولیکن وطنوا انفسکم, بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ, ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا, اگر لوگ اچھا کریں گے تب بھی تم اچھا کرو گے, اور اگر لوگ برا کریں گے پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا کرو. اس طرح اپنے آپ کو بناؤ. آپ صحابہ کو کہہ رہے ہیں لوگ برا کریں, تم نے جواب میں اچھائی سے پیش آنا.
لوگ برا سلوک کریں، آپ اچھے سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ کتنا وہ برا کرے گا؟ 1 بار 2 بار 3 بار وہ دیکھے گا یار میں تو اس کو برا کہتا ہوں، یہ آگے سے اچھائی سے جواب دیتا ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں اس کے پاس یہ میرے پاس آتا ہے تو میں نے کبھی اس کو پانی تک نہیں پوچھا، تو وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یار نہیں، مجھے اس کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑے والا نفرت والا معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، سلمان قطعک، اس حدیث کو غور سے سنیے گا، سلمان قطعک، آپ نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ، جو کٹے اس سے جڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو ظلم کرے زیادتی کرے اس کو معاف کر، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ آج مجھے حیرانگی ہوتی ہے، علماء، بڑے بڑے علماء سوشل میڈیا پر اپنے ہی علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں علماء، ایک فلاں پارٹی کا ہے، دوسری پارٹی کا ہے، اور کوئی شرم کوئی حیا باقی نہیں رہی، اور بڑے بڑے لیڈر چپ سادے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے کارکن کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گندی زبان استعمال کر۔ اللہ کے نبی کی سیرت بھول ہی گئے ہیں، اور جب علماء بھول جائیں گے تو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ ہے بلند اخلاق۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا امرانی ربی بِتِسْعٍ، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھ کو نہ دے میں اسے دوں، وَاعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ جو مجھ سے کٹے، اللہ کا حکم کس کو؟ رسول اللہ کو، اور آگے امت کو بھی یہی حکم ہے، جو کٹے اس سے جڑو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، اور جو محروم کرے جو نہیں دیتا اس کو دو۔ یاد رکھیں اخلاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معمولی اخلاق، ایک ہوتا ہے برتر اخلاق۔ معمولی اخلاق کیا ہے کہ جو میرے ساتھ جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، اچھا کرے گا اچھا کروں گا، برا کرے گا برا کروں گا، یہ معمولی اخلاق ہے۔ اور برتر اخلاق کیا ہے، بہترین اخلاق کیا ہے، جو ہر مسلمان سے مطلوب اخلاق ہے، وہ کیا ہے کہ جو میرے ساتھ برا کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں، جو مجھے نہیں دیتا میں اس کو دوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، یہ ہے بہترین اخلاق۔ اور یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اسلام کا بھی تقاضا ہم سے یہی ہے کہ جو کٹتا ہے اس سے جڑو، جو ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جو برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو محروم کرتا ہے اس کو دو، ادنا سلوک کے جواب میں بہتر سلوک سے پیش آؤ۔ زید بن ثانہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اس نے اپنی کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی تھی، اس نے ایک ایک کر کے چیک کر لی اللہ کے نبی کے اندر صفتیں، ایک صفت جو اس نے پڑھی تھی وہ ابھی تک وہ چیک نہیں کر سکا، اور اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا، وہ کیا بات تھی کہ اس نے پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوں گے ان میں حلم برداشت بہت زیادہ، جتنا بھی ان کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے گا وہ اس کے ساتھ اتنے ہی تحمل سے بردباری سے پیش آئیں گے، برداشت ان کے اندر بہت زیادہ۔ وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کب میں اللہ کے نبی کی یہ صفت بھی دیکھ لوں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان آیا کسی دوسرے علاقے سے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا، میں مسلمان ہوا، میں نے اپنے علاقے میں قبیلے میں بھی جا کر یہ بات کی، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، حالات اچھے نہیں ہوئے،
آپ ہماری مدد کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، بیت المال سے پتہ کروایا، بیت المال میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہیں، وہ شخص بھی پریشان ہے، یہ یہودی وہاں زید بن ثانہ کھڑا تھا، یہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قرض لے لیتے اور قرض لے کر اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں، اسے وہ چیزیں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ خود بھی اس کو استعمال کرو، اپنے علاقے کے اندر جو غریب مسلمان ہے، نادار مسلمان ہے، ان کو بھی دو۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، آپ اس سے وعدہ کرتے ہیں زید بن ثانہ سے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں دن تمہاری یہ قرض کی رقم ادا کر دوں گا۔ چند دن باقی ہیں، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس میں چند دن باقی ہیں۔ وہ چونکہ اس نے وہ پیسے اس لیے نہیں دیے تھے، مدد کے لیے نہیں دیے تھے، وہ تو چیک کرنا چاہتا تھا، حلم برداشت۔ وہ آیا، ابھی چند دن باقی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کر آپ کو روک لیا ایک کونے کے اندر، کہنے لگا میرے پیسے نکالو، اور لہجہ اس کا انتہائی سخت گستاخانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ مسجد میں سیدنا عمر بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ بھی موجود ہیں، یہاں تک کہنے لگا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خاندان عبد المطلب کی کا خاندان جو ہے یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے، پیسے واپس نہیں لوٹا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اٹھے اور اسے دھکا دیا، اسے جھڑکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں عمر تم نے اسے دھکا کیوں دیا، تم نے اسے کیوں جھڑکا؟ تمہیں تو فرمایا ان تأمرنی بحسن الادا، چاہیے تو یہ تھا کہ تم مجھے اچھے طریقے سے حق ادا کرنے کو کہتے، وتأمرہ بحسن التقاضی، اور اسے بھلے انداز سے طلب کرنے کو کہتے۔ آپ اسے کہتے یار یہ طریقہ نہیں ہے اپنی رقم کا تقاضا کرنے کا، اچھے طریقے سے تقاضا کرو، اور مجھے تم کہتے کہ اللہ کے نبی آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ اذهب به یا عمر، اے عمر اسے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ، فقضہ حقہ، اور اس کا حق ادا کرو، اس کا جتنا بھی قرض ہے فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، اس کا قرض ادا کر دو۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا وزدہ 20 صاعا من تمر، اور اسے 20 صاع یعنی 1 من کھجوریں زیادہ دینا، اس لیے کہ عمر تم نے اس کو جھڑکا ہے، اس کو دھکا دیا ہے۔ اس کا رویہ دیکھیں، اور اللہ کے نبی کے جانسار موجود ہیں، آپ حکم دیتے کسی بھی صحابی نے اٹھ کر اس کی گردن اڑا دینی تھی۔ کتنا تحمل، کتنی برداشت، اس کا سلوک دیکھیں، اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیں۔ کیا یہ سیرت ہمارے لیے نہیں ہے؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ میں کتنا جو ہے نا غصے کا اظہار کر رہا ہوں، گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی اتنا ہی تحمل سے پیش آ رہے ہیں، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نے کہا مجھے پہچانا؟ سب نے کہا نہیں پہچانا۔ کہنے لگا میں زید بن ثانہ ہوں۔ اب اس کے نام سے، اس کے علم سے اس کے سب واقف تھے، مگر چہرے سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے وہ؟ کہنے لگا ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے یار یہ تمہارا طریقہ درست نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تو یہ دیکھ رہا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، اپنے علماء سے سنا تھا کہ آخری نبی کے اندر تحمل ہوگا، برداشت ہوگی، بردباری ہوگی، جتنا بھی کوئی ان کے ساتھ جہالت سے پیش آئے گا آپ اتنا ہی تحمل اور برداشت سے پیش۔ میں نے وہ دیکھا، اللہ کے نبی واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ ایمان لے آئے۔ اس کا رویہ دیکھیں، رسول اللہ کا رویہ دیکھیں، یہ سیرت اپنانے والی ہے۔ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بہترین اصول ہے۔ اگر آپ اس اصول کو گھر میں اپلائی کر لیں، گھر کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، سکون ہی سکون۔ اور معاشرے کے اندر اپلائی کر لیں تو معاشرے کے اندر آسانیاں، سکون والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مگر یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حلیم وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ گالی دے اور آگے سے وہ جواب نہ دے، یہ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام ہے، بڑے نصیبے والے لوگوں کا کام۔ لیکن مشکل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے سامنے ان کی زندگی کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ بیان کرو تو کئی ایک جمعے گزر۔
تو ہمیں اس اصول کو اپنانا چاہیے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے مختلف علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں، بہت ساری چیزیں آپ کو سبق دے رہی ہوتی ہیں مگر ہم ان سے سبق لیتے نہیں. درخت ہر جو ہے نا لاہور کے اندر کتنے درخت ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ درخت جو ہے یہ خود دھوپ برداشت کرتا ہے اور ہمیں کیا دیتا ہے؟ چھاؤں دیتا ہے. اور یہ جو درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ہماری سانس، ہم جب سانس لیتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہم سانس سے نکالتے ہیں، اور بہت ساری چیز، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر یہ درخت نہ ہو، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہمیں کیا دیتے ہیں؟ آکسیجن دیتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اگر یہ درخت اسے اپنے اندر جذب نہ کریں تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے. وہ انتہائی زہریلی چیز کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور جواب میں ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو درخت ہیں، اور خود انسان تو اشرف مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے، اور تو بھی کڑوی کسیلی باتوں کو اپنے اندر جذب کرنا. تو جواب میں کڑوی کسیلی باتیں کرے گا تو فضا زہریلی ہو جائے گی، گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، محلے کا سکون برباد ہو جائے گا، ملک برباد ہو جائے گا. جواب میں کڑوی کسیلی بات نہیں کرنی، جواب میں اچھی بات کرنی ہے، خیر کی بات کرنی ہے. گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس اچھائی سے دور کرو جو سب سے بہترین ہو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسی طرح صحابہ کرام کی سیرت کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی ہیں. جب مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خالہ صاحب ان کی یہ کفالت کرتے تھے، غریب آدمی تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کیا کرتے تھے. لیکن جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو مصطح بن اساسہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور منافقین کے ساتھ مل گئے، اور یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہی بات. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اور پھر یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، نہ اس نے رشتہ داری کا خیال رکھا، نہ اس نے کفالت کا خیال رکھا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں اس کی کفالت نہیں کروں. اللہ رب العزت نے فوراً سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم کیوں کھا لیتے ہیں؟ ایسی قسم نہ کھائیں کہ میں جو ہے نا وہ رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مساکین کو نہیں دوں گا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دوں گا. انہیں چاہیے کہ درگزر کریں، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قرآن کی آیت سنی فوراً کہنے لگے بلا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. فوراً اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور مصطح بن اساسہ کی دوبارہ سے کفالت شروع کر دی. اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، وہ اپنا رویہ دیکھیں، اپنا رویہ اس کے ساتھ بہتر رکھیں. ادنا سلوک کے جواب میں اچھے سلوک سے پیش آئیں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں. یہ اگر ہم یہ سلسلہ گھروں کے اندر کم از کم اپنے گھر کے اندر تو شروع کریں، پھر دیکھیے گا گھر کے اندر سکون، جب یہ گھر کے اندر سکون ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر سکون ہوگا، پھر معاشرے کے اندر سکون. میرے بھائیو، ہم ہر روز دودھ پیتے ہیں، کوئی چائے پیتا ہے، یہ دودھ گائے سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ اونٹنیوں سے حاصل کرتے ہیں، بھینس سے حاصل کرتے ہیں، بکریوں سے حاصل کرتے ہیں. کبھی سوچا وہ گھاس کھاتی ہے، گھاس چارہ کھاتی ہے جو ہم نہیں کھا سکتے، وہ چارہ کھا کر، گھاس کھا کر ہمیں دودھ دیتی ہے جو ہمارے لیے بہترین غذا ہے. اور ساتھ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، وہ کہتی ہے دیکھو میں گھاس کھاتی ہوں تمہیں دودھ دیتی ہوں، اور تم بھی ایسے بن جاؤ. اللہ کے بندو، انسان بن جاؤ، انسان. بری باتوں کو اپنے اندر دفن کرو، جواب میں بری باتیں نہ کہو، کڑوی کسیلی باتوں کو اپنے اندر جذب کرو،
جواب میں اچھی باتیں دوسروں کے سامنے رکھو. پھر دیکھیے گا یہ اصول اپنا لیں, برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں تو گھروں کے اندر بھی سکون, معاشرے کے اندر بھی سکون. گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو جواب میں برے سلوک سے پیش نہ آئیں بلکہ اچھے سلوک سے پیش آئیں. برائی کا جواب اچھائی سے دیں. لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کام اور یہ بڑے نصیب والے لوگوں کا کام. میں چاہتا ہوں آپ سب بھی اور میں بھی صبر کرنے والا بن جائیں اور نصیب والے بن. برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش. مختصر سی زندگی ہے اور اسے فضول اور بے مقصد لڑائی جھگڑوں میں گزار کر اس دنیا سے نہ جائیں. اس دنیا سے جائیں تو لوگ یاد کریں, آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. جب کوئی بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو, آپ آگے سے جواب دینے کی بجائے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں, تو شیطان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھاری دے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, تو اللہ کی پناہ طلب کرو. شیطان ذہن میں خیال ڈالے گا اور یار اینٹ کا جواب پتھر سے دو, یہ تمہیں گالی دے کر جائے کہاں, اس کو ایسا جواب دو کہ آئندہ اس کو جرأت نہ ہو تمہیں گالی دینے کی. اس طرح کے وسوسے اور خیالات انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے. جب اس طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں تو کیا کہنا ہے, فاستعذ باللہ, تعوذ پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا حول ولا قوت الا باللہ, تعوذ پڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, تو ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا, درگزر کیا. اس نے پھر برا بھلا کہا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری بار بھی کوئی جواب نہیں دیا, درگزر کیا. اس نے تیسری بار برا بھلا کہا. جب تیسری بار کہا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دے دیا. اللہ کے نبی بھی وہاں موجود ہیں. جب سیدنا ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو رسول اللہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے. ابو بکر صدیق بھی آپ کے پیچھے بیٹھے. اللہ کے نبی, جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے, اور جب میں نے جواب دیا تو آپ اٹھ کر چل پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل ملک من السماء یکذبہ بما قال لک. جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا نا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں موجود تھا جو تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا. فَلَمَّا انْتَصَرَتْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ, جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا. جب تم نے اس کو جواب دیا تو وہاں شیطان آ گیا. فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذْ وَقَعَ الشَّيْطَانُ, جب شیطان آ گیا تو میں وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا, اس لیے میں اٹھ کر چل پڑا. یہاں یہ بات سمجھ لیں, اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ آگے سے جواب نہیں دے رہے, تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کی طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا ہو. آپ درگزر کریں تو پھر ایک فرشتہ آپ کی طرف سے اسے جواب دے رہا ہوگا. اللہ رب العزت خود اس بندے سے انتقام لے رہا ہو. ایک بدلہ لینا ہے میرا, ایک بدلہ لینا ہے آپ کا, ایک بدلہ لینا ہے اللہ کا. بتائیں بہتر بدلہ کون لے سکتا؟ اللہ سے بہتر کوئی بدلہ نہیں لے سکتا. اپنا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں. جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے تو اللہ آپ کی طرف سے اسے ایک فرشتہ مقرر کر کے جواب دے رہا ہے. تو یہ اصول اپنا لیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے, اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. وہ کیا ہے کہ برائی کے جواب میں
अच्छाई से पेश। एक और असूल आज मैंने आपके सामने रखना है। ये तो गुज़िश्ता जुमे में बात बयान की गई थी, आज ये बात आपके सामने रखनी है कि जो आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, वही अपने भाई के लिए पसंद है। जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं वही मैं अपने भाई के लिए पसंद करूं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करे मा युहिब्बु लि नफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करता है। बेहतरीन उसूल, बेहतरीन हदीस। आप मुकम्मल ईमानदार बनेंगे, और अगर ऐसी सूरत नहीं है तो इस आपका ईमान नामुकम्मल है, नाक़िस। जो चीज मुझे अपने लिए पसंद है वो अपने भाई के लिए पसंद करूंगा तो फिर एक कामिल मोमिन बनूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ हदायत दी। तिरमिज़ी के अंदर ये हदायत मौजूद हैं। उनमें से एक हिदायत ये भी थी, आपने फरमाया व अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमन। आपने फरमाया तुम जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करोगे, तकुन मुस्लिमन, फिर तुम मुसलमान बनोगे। मुसलमान बनने के लिए क्या बताया आपने कि जो अपने लिए पसंद करते हुए अपने भाई के लिए पसंद करो, फिर क्या बनोगे तुम? फिर मुसलमान बनोगे। तकुन मुस्लिमन, फिर मुसलमान। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। खवातीन भी ये ना समझ लें कि मर्द जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए पसंद करें, औरत के हवाले से भी यही हुक्म। सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद भावज की लड़ाइयाँ हमारे मुआशरे का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अगर घर के अंदर ये असूल अपना लिया जाए, लेकिन हमारे घरों के अंदर क्या असूल है? मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी थी। आप अगर बहू है तो वही ये सोचे कि अगर मैं इसकी जगह होती तो मेरी बहू मेरे साथ इस तरह का सलूक करती तो मुझे पसंद होता। और सास भी सोचे कि अगर मैं इसकी जगह होती और मेरी सास मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रही होती तो मुझे कितनी जो है ना वो मेरे लिए कितना उलझन होती है, मेरे लिए कितने मसाइल पैदा होते। तो घर के अंदर भी, अपने घर के अंदर इस तरह सास बहू नंद भावज, शोहर जो है बेचारा सारा दिन काम काज करके थक हार कर घर में आता है और पता चलता है माँ का भी मुंह बना हुआ है और बीवी का भी मुंह बना हुआ है और उसका सुकून बर्बाद हुआ। वो फिर बाहर निकल जाता है, कहता है मुझे इस मामले में मत उलझाओ, मैं बाहर से थका रहा आता हूँ, आगे से तुम्हारी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म। तो घरों के अंदर भी इस उसूल को अप्लाई करें। और ये एक ऐसा अमल है जो जहन्नम से बचाने वाला और जन्नत में ले जाने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। आपने फरमाया फमन अहब्बा अन युज़हज़ह अनिन नार व युदखलल जन्ना, जो शख्स पसंद करता है कि उसे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फलतअतिही मनियतुहु व हुवा युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो फिर उसे इस हालत में मौत आए कि वो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो। फिर आगे क्या बताया, वलयअति इलन नास लज़ी युहिब्बु अन युअता इलैहि, और लोगों के लिए वही सलूक रवा रखे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। दो चीजें बयान कर, अगर जहन्नम की आग से बचना है, जन्नत में दाखिला चाहते हो तो फिर क्या करना है, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखो और जो अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो। जो अपने लिए चाहते हो कि मेरे साथ ये इस तरह का सलूक करे, वही सलूक अपने भाई के साथ करो।
جنت ملے گی، جہنم سے نجات مل جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک اور حدیث، یزید بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تم جنت چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے پھر جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے۔ ایک دن صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی مجھے کسی علاقے کا عامل بنا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا لا تعمرن الاسنین، تم کبھی دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، دو آدمیوں پر بھی نگران نہ بننا، دو آدمیوں پر بھی حکمران نہ بننا، ولا تولین مال یتیم، اور کبھی یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔ ہم الیکشن لڑیں گے اور کوشش کریں گے وزیر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، صدر بن جاؤں۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ دو بندوں پر بھی امیر نہ بننا، ایک بندے نے اپنا حساب دینا ہے، آپ وزیر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے تو پھر پورے ملک کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اپنا حساب بندہ دے نہیں پائے گا، باقی ملک کا کیسے حساب دے سکے گا؟ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں اگر کسی کو کوئی ذمہ داری مل جائے اسے ادا کرنا چاہیے، اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، دو بندوں پر بھی امیر نہ بننا اور یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔ کتنی بہترین حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں تو مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ میں پسند کرتا ہوں لوگ میرا احترام کریں، مجھے بھی دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک، میرے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو مجھے بھی اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری تعریف کریں، مجھے بھی دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، پھر مومن بنوں گا، پھر مسلمان بنوں گا، پھر معاشرے کے اندر بھی سکون آئے گا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز صحابہ کے اندر پیدا کی، وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں جب ہجرت کر کے مکہ سے لوگ مدینہ آئے تو کس طرح مدینہ والوں نے، انصاریوں نے ان کی خدمت کی، اپنی جائیدادوں میں ان کو حصے دار بنا دیا، اپنی زمینیں ان کو دے دی، اور پھر جب زمینیں دے دی تو جو مکہ والے لوگ تھے یہ تو تجارت کیا کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کاشتکاری کیسے کرنی ہے، زمینیں پھر اللہ کے نبی نے ان کو واپس لوٹا دی، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی تو انصار کتنے عظیم لوگ تھے، فصل پک کر تیار ہو جاتی، زمین بھی ان کی، اوپر کھجوریں بھی ان کی، محنت بھی وہ کرتے، اور جب فصل پک کر تیار ہو جاتی اپنے مہاجر بھائی کا حصہ اس کے گھر میں پہنچا۔ کیسا ماحول اللہ کے نبی نے بنا دیا، کیسا معاشرہ اللہ کے نبی نے بنا دیا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی خرابی کی بڑی وجہ یہ ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، مجھے یہ حق ملنا چاہیے۔ ہر ادارے کے اندر یونینز بنی ہوئی ہیں، کس لیے؟ ہمارے یہ حق ہیں جی، ہمیں دیے جائیں۔ آئے روز سڑکیں بلاک ہوتی ہیں جی، آج ڈاکٹروں نے، ینگ ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہے، آج اسکول ٹیچروں نے ہڑتال کی ہے جی، آج کس نے ہڑتال کی؟ آج کلرک جو ہے نا وہ روڈ بند کیے بیٹھے ہیں، آج کس نے ہڑتال کی؟ آج فلاں جو ہے نا وہ ادارے والے نے، نرسوں نے آج سڑک بلاک کر دی ہے۔ کس لیے؟ میرا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمیں یہ حق ملنا چاہیے۔ ساری یونینز جتنی بھی بنی ہیں
مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمیں دیا جائے۔ کوئی ایسی تنظیم بتائیں، کوئی ایسا ادارہ بتائیں جو لوگوں میں یہ شعور بیدار کر رہا ہو کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ ان کی بنا دی، صحابہ کی یہ فکر ان کے اندر پیدا کر دی، اور ہر صحابی ایسا بن گیا تھا وہ دوسروں کے اس کے ذمے جو حق تھے وہ ادا کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا میرا یہ حق ہے مجھے بھی دیا جائے۔ ایسا ماحول بنائیں اپنے گھروں کے اندر، کم از کم آپ گھر کے اندر تو اسلامی ماحول بنائیں نا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داریوں پر دھیان رکھیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، ایک صحابی پانی کا مشکیزہ لے کر وہ زخمیوں کے پاس آ رہے ہیں پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہ پانی کا مشکیزہ لے کر ایک طرف پہنچتے ہیں، شدید زخمی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، آواز بھی دے رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ لے کر پہنچتے ہیں، جب اسے پانی پلانے لگتے ہیں نا تو آواز آتی ہے پیاس پیاس۔ اب وہ جو زخمی ہے نا، شدید زخمی ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ وہ وہاں سے بھاگتا ہے، اس زخمی کے پاس پہنچتا ہے، جب اس زخمی کو پانی پلانے لگتا ہے نا تو ایک اور آواز آتی ہے پیاس پیاس۔ اب وہ بھی دیکھیں ایک جیسے، سب صحابہ ایک جیسے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلے میرے بھائی، مجھے چھوڑو یار، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ پیاس لگے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر دیتا ہے، دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے، جب پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ یہ ہے ماحول۔ جب تک ہم بھی اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے اس وقت تک تبدیلی آنے والی نہیں، ہمیں امن اور سکون ملنے والا نہیں۔ امن چاہیے، سکون چاہیے، اللہ کے نبی کے دیے ہوئے جو اصول و ضوابط ہیں، جو اسلام نے ہمیں اصول دیے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کرنے والے بن جائیں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آؤں، کتنے بہترین اصول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف بیان کرنے کے لیے یا جو ہے نا وہ بیان کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آئندہ جو جمعہ ہے نا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں نا ہماری مساجد کے اندر کوئی بندہ آ گیا نا نماز پڑھنے کے، فرض کریں وہ نماز کوئی سنت اس کی میں کمی ہے یا نماز میں کوئی خامی ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کو نصیحت، بلکہ حملہ اس طرح کا تیری نماز ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں یہ آپ کے سامنے یہ اصول رکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیسے صحابہ کو کی، اس کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیت، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا۔ حضرات گرامی قدر، گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جو چیز مجھے اپنے لیے پسند ہے وہی مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں لوگ میری عزت کریں، مجھے بھی دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بھی دوسروں کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، مجھے بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک، اس اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند۔ اگر یہ اصول ہم اپنا لیں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی سکون آ سکتا ہے، امن آ سکتا ہے، سلامتی آ سکتی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی
کہ اگلا جو جمعہ ہے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ نصیحت کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، کیسے نصیحت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ داعی ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کا جو پیغام اس تک پہنچا ہے اسے آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری ایک بات بھی، ایک حدیث بھی تم تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ بہت سارے لوگ یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی ان کو فوری طور پر اٹیک کر دیتے ہیں، تیری نماز صحیح نہیں، تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تیری نماز سنت کے مطابق نہیں۔ اب وہ ایک طریقے سے ہمیشہ سے پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو فوری طور پر یہ کہنا کہ تیری نماز قبول نہیں ہوئی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرنے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے، کیسے نصیحت کرنی۔ چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں امید کروں گا کہ آپ بھی جب کسی کو نصیحت کریں تو اس طریقے سے کریں۔ سب سے پہلے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی، اور انداز کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ وہ امام الانبیاء ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ اللہ کی قسم، اور پھر انی، یہ انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، آگے لام بھی تاکید کے لیے ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فقال اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی، ربی اعنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے میرے رب، اے میرے اللہ میری مدد فرما، کس پر؟ اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اپنی بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ اب اندازہ کریں کہ پہلے جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کتنے وہ خوش ہوئے ہوں گے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء مجھے کہہ رہے ہیں اور قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی، تو کیا کبھی انہوں نے فرض نماز کے بعد یہ دعا ترک کی ہوگی؟ کبھی ترک نہیں کی ہوگی۔ یہ ہے طریقہ نصیحت کا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، میرا ہاتھ پکڑا، دائیں ہاتھ میں لیا، اور پھر اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا، دونوں ہتھیلیوں میں میرا ہاتھ پکڑا، اور پھر فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ جب تم تشہد میں بیٹھا کرو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، جب بھی تذکرہ ہوتا نا تو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں میں نا میرا ہاتھ تھا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخر سے صحابہ کو بتاتے تھے، وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُدْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی دعا سکھائی جبکہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی، اور فخر سے بتاتے تھے۔ کوئی عام بندہ نہیں دونوں ہتھیلیوں میں کسی بندے کی ہتھیلی لے رہا، امام الانبیاء
ہتھیلی اس اپنی دونوں ہتھیلیوں میں اپنے ایک ساتھی کی ہتھیلی لے کر اسے نصیحت کر رہے ہیں، یہ دعا سکھا رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ تو فخر سے صحابہ بتایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آپ کا یہ معاملہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق مضبوط آدمی تھے، قوی طاقتور آدمی تھے، طواف کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور آج تو بہت زیادہ رش ہے، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو حجر اسود پر نا کافی لوگ جمع تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود طواف کرتے کرتے حجر اسود تک پہنچے، اب بوسہ لینا تھا، لوگ وہاں کافی زیادہ موجود تھے، اور ان کے درمیان سے سیدھے گئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اب اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر آئے نا تو انداز دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا عمر بلا شبہ آپ بہت مضبوط آدمی، تعریف کی، آپ بڑے مضبوط آدمی ہیں، بڑے قوی طاقتور آدمی ہیں۔ پہلے اور بہت خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر تم بہت مضبوط ہو، بہت طاقتور ہو، بہت قوی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں عمر حجر اسود کے پاس نا دکم پیر نہ کیا کرو، حجر اسود کے پاس دکم پیر نہ کیا کرو۔ اندازہ کریں، آپ نے پہلے تعریف کی، پھر اس کے بعد نصیحت کی۔ کیا ہمارا طریقہ ایسے ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی بچے جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں یہ باتیں ہیں بڑی مشکل۔ باپ سمجھتا ہے کہ میں کما کر لاتا ہوں، میری بات نہ مانے میرا بیٹا، میری بیوی وہ سارا دن میں کمائی کرتا رہتا ہوں، سارا دن محنت کر کے گھر میں آتا ہوں اور یہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ اور ذرا پیار اور محبت سے گفتگو کیا کریں، تعریف کیا کریں، تو پھر دیکھیے گھر کے اندر کتنا سکون آتا ہے، کتنے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم گھر میں آ کر تھانے دار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا تہجد پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، نعم الرجل، عبداللہ اچھا آدمی ہے، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش وہ رات کو تہجد بھی پڑھا کرتے، کاش وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے عبداللہ اچھا آدمی ہے، اور ایک اور روایت بخاری کے اندر ہی روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا ان عبد اللہ رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی ہے، امام الانبیاء الفاظ ادا کر رہے ہیں ایک صحابی کے بارے میں، عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ نیک آدمی ہے۔ پہلے تعریف کی، خوش کر دیا، پھر فرمایا کاش وہ تہجد بھی پڑھا کرے۔ اور پھر سالم بیان کرتے ہیں فقال عبد اللہ لا ینام من اللیل الا قلیلا، عبداللہ بن عمر اس تعریف کے بعد، اس نصیحت کے بعد رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، پھر تہجد پڑھا کرتے تھے، بس رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نصیحت کیسے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، پھر فرمایا کہ تہجد پڑھا کریں۔ اب آتے ہیں ایک اور اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو نصیحت کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، امید ہے کہ بات کافی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تنقید نہ کیا کریں، تنقید کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے، وہ گھر میں بیوی نے بڑی محنت سے کھانا تیار کیا ہونا، اس نے کبھی تعریف نہیں کرتی، اس کو وہ بال نظر آ جانا ہے جو انجانے میں اس کھانے کے اندر گر گیا۔ یہ بندے نے کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب لکھی ہے، کسی رائٹر کو وہ دکھاتا ہے، اب وہ حسد کا شکار ہو کر اس کتاب کی تعریف نہیں کرے گا، اس کتاب کو دیکھ کر کہے گا یار پروف دیاں بڑیاں غلطیاں، پروف ریڈنگ صحیح نہیں۔
ایک آدمی نے اچھا لباس پہن رکھا ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے، اس میں کوئی ایک دھبا سا کالا سا نظر آ جائے نا، بندے کو وہ نظر آئے گا، وہ دھبا نظر آئے گا، پورا بہترین سوٹ اچھا لباس اسے نظر نہیں آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تنقید بڑی کرتے ہیں۔ ایک شاعر عربی کا وہ کہتا ہے اذا كنت في كل الامور معاتبا رفيقك لن تلقى الذي ستعاتبه، تم ہر کام میں اپنے رفیق پر نکتہ چینی کرو گے اور اسے ڈانٹ پلاؤ گے تو یاد رکھو ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہاری ڈانٹ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بے جا تنقید، ڈانٹ ڈپٹ، نکتہ چینی بعض بندوں کی یہ عادت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انعام 152 نمبر آیت، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو نا تو عدل و انصاف سے کام، عدل و انصاف سے کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، ما آب النبی طعاما قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا، کبھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ان اشتہاہ اکلہ، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، وَإِن کَرِہَہُ تَرَکَہُ، اگر پسند نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، عیب نہیں نکالتے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال تک، وہ کیا بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں نا، آپ کیسے ہیں، گھر والے آپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، دور والوں کو تو لوگ بڑے اچھے نظر آتے ہیں، فلاں بڑا نیک آدمی ہے، جب آپ اس کے قریب جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار نہیں۔ گھر والے اور آپ کے ملازم آپ کے بارے میں بہترین رائے دے سکتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال تک آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ فما قال لی اف، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ خادم کہہ رہے خادم، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت، اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا، ولا الا صنعت، اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال تک کبھی اف نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور دوسری روایت کے صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، ولا آب علیہ شیئا قط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز میں نکتہ چینی نہیں کی۔ کام ہے بڑا مشکل، کام مشکل ہی کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا، تعلق اچھا ہوگا، گھر میں اندر میں سکون ہوگا۔ اللہ کے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ اس کو سمجھائیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا، آپ کیسے اس کو سمجھاتے۔ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور انہوں نے امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا نا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو تینوں میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرتے ہیں نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں رات کو آرام نہیں کیا کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو گھر والوں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایسے 3 بندے آئے تھے، فلاں فلاں نام بھی آتے ہیں، فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ اب ایک طریقہ کیا تھا، آپ ان تینوں کو بلاتے سب کے سامنے اور تم نے یہ کہا ہے، نہیں، آپ ممبر پر تشریف لائے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا، سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب اکٹھے ہو گئے نا، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا، ان کا نام نہیں لیا سب کے سامنے، اور فرمایا تم میں سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کہی ہیں، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لاکنی اصوم وافطر واصلی وارقد، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی۔
वातज़व्वजु निसा, मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती इख्तियार की वो मुझसे नहीं है। ये तरीका है। आपने उन तीनों का नाम नहीं लिया, लोगों के सामने डांटा नहीं, नुक्ताचीनी नहीं की, तनकीद नहीं की, झिड़का नहीं है, बल्कि सबको समझा दिया कि असल चीज मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है, मेरी सुन्नत पर अमल करना है, मेरे तरीके को इख्तियार करना है। तो मेरे भाइयों, तनकीद करने वाले, जो बंदा तनकीद करता है ना, उससे लोग कन्नी कतराते हैं, उससे दूर हट जाते हैं। तो तनकीद इस तरह करें जैसा अल्लाह के नबी करते थे, जैसे अल्लाह के नबी समझाते थे। नसीहत ऐसे करें जिस तरह अल्लाह के नबी नसीहत किया करते थे। तो फिर देखिएगा, कम अज कम अपने घर का माहौल तो बेहतर करें ना। आप घर का माहौल बेहतर करेंगे, हमारे मुआशरा बेहतर होगा। हम अपने घर को ठीक नहीं करना चाहते, हम पूरे मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी अपना घर ठीक करना है। कम अज कम अपने घर वालों के साथ आपका रवैया बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन उसूलों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।